Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Alhamdulillahi sadaqallahu al-azim. قابل احترام دینی مانی بزرگوں بھائیوں اور بچوں، اللہ کا بے شمار احسان و کرم ہے جس نے ہمیں اپنی یاد کے لیے اپنے گھر میں نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک سب نمازی کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا ہماری آخرت اچھی فرمائے۔ اپنے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحق تابعداری نصیب فرمائے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ جو بیان قرآن پاک میں فرمایا، ایک دو مقام پر نہیں بلکہ بے شمار مقامات پر اپنی قدرت کا اظہار فرمایا اور مثالیں دے کر میں وہ ہوں جس نے تمہاری تصویریں ماں کے ذہن میں بنائی ہیں اور جیسے میری مرضی ہے جیسے میں نے چاہا ایسے بنائی اور ایسی تصویریں بنائی ہیں کہ لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں انسان آئے کا ایک بھی شکل دوسرے نہیں۔ یہ اس کی قدرت ہے۔ اور پھر آگاہ بنائے ہر آدمی کی قدر مقدر ہے، وہ اس کے پاس سالن و سرٹیفکیٹ کے طور پر بھیجا اور ہم میں سے دو سارے سمجھتے ہیں، سمجھے نہیں؟ جو دانا جو طالب علم ہے پہلے معلوم ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ پیشانی کی تصویریں کیا کہتی ہیں، یہ ہاتھ کی تحریریں کیا کرتی ہیں، جو ماہر ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں۔ اور آسان طریقہ سمجھانے کے لیے یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے ہیں 10 انگلیوں کی بات نہیں کرتی ہے، انگوٹھا نہیں ملتا کسی کے ساتھ۔ بے شک کیا کہنا ہے؟ بے شک یہ اس نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، میں وہ ہوں۔ اور پھر اللہ پاک فرماتا ہے میں وہ ہوں جس نے 7 آسمانیں بنائی، زمینیں بنائی اور پانی نام کے کن سے وجود آیا۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کن فرمایا تو ہو گیا۔ اب اندازہ لگاؤ اللہ پاک نے اشارہ کیا ہے لوگوں میری قدرت اتنی ہے۔ آپ کتنا بڑا ہی انجینئر ہو، اس کے پاس چلے جاؤ کتنے بیٹھے ہیں یہاں انجینئر، انجینئر کے پاس چلے جاؤ ان سے پوچھو کہ ہم نے ایک بلڈنگ بنائی ہے اور اس کی لمبائی چوڑائی کے لیے نام دی کہ اتنی لمبی چوڑی ہوگی، اس میں پلے کتنے ہوں گے، اس میں بیم کتنے پڑیں گے، تو اس انجینئر نے بتانا ہے کہ بھائی اتنے فٹ کے بعد آپ کو پلے بنانا ہے اور پھر بیم ڈالنا ہے۔ اگر پلے نہیں لگا رہے تو پھر یہ بلڈنگ گر جائے گی۔ باقی رب الجلال نے فرمایا کہ جو میرے مقام بنایا، جو میری قدرت ہے، حسن کے مغرب جلال کے جنوب، یہ ساری زمین کی چھت کے نیچے اور سرے آسمان ہے۔ اور جو
اور ادھر والی جو ہے وہ خون کی ہے، ادھر والی گوبر کی ہے، بیچ والی دودھ کی ہے، ادھر والی ٹینکی پیچھے ایک ہے، ٹینکی پیچھے ایک ہے۔ فرمایا بات ہے جو فرض و دمین لبن خالدن صاحب الشاہدین، ایک کا دودھ ہے، ایک کا خون ہے، ایک کا گوبر ہے، دونوں ناپاک اور حرام ہے، دو حرام پاکوں کے بیچ میں ایک پائپ ڈالی ہے، اس کے لیے فرمایا لبن خالدن صاحب الشاہدین کہ میں نے دودھ دیا صاف ستھرا پینے والوں کو بڑا مزیدار ہے۔ تیجا ٹینکی ایک ہے، اور میری قدرت یہ ہے، میں یہ نہیں کرتا ہوں۔ یہ ایمان والے کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن پاک میں مثالیں دی ہیں۔ آج ایک چیز لینے کے لیے، کرسی اٹھانے کے لیے، یہاں سے اس کونے پر جانے کے لیے ایک آدمی بیٹھ جائے گا، جائیے جناب باوی والے کو کرسی اس کونے سے اٹھا کے یہاں لائیے، یہاں سے وہاں جانے میں تو کم از کم منٹ کی تو زیادہ تو لگے گا، لگے گا نہیں کہ نہیں لگے گا؟ آپ یہ بتائیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آئے مکہ بالکل ملک سبا کے اندر، اور اس کا تخت منزل ہے، جب کتنا بڑا لمبا چوڑا، کتنا بڑا وزنی اور بھاری، مگر وہاں سے ملتوں میں نہیں گیا، آنکھ کی پلک جھپکنے میں گیا، اور گیا کس نے؟ اللہ کے ایک بندے ولی نے، اللہ کے ایک ولی نے۔ میرا اللہ فرماتا ہے جب میں اپنی طاقت کا کسی کو مظہر بناتا ہوں اپنے بندے کو، تو وہ بھی کمال دکھاتا ہے جیسے کہ آدمی بھی مر گیا۔ کیا ہے یہ؟ اصل طاقت تو اللہ کی ہے، یہ نہیں اصل طاقت اللہ کی ہے۔ سورہ یاسین جو جا کے ختم ہوتی ہے میں نے تلاوت کی، اللہ پاک فرماتا ہے فَسُبْحَانَ الَّذِي، یہ بات ہے نا، یہ فیصلے والا ہے، یہ فیصلے والا ہے، اس کا ٹائم فتویٰ ہو گیا، اور لیکن اور فرمایا فَسُبْحَانَ الَّذِي، بس پاک ہے اللہ کی، اور وہ کہا کہ جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی سلطنت اور بادشاہت ہے، اور یہ ساری دنیا پلٹ کے اسی کے پاس آئی، ساری دنیا پلٹ کے اسی کے پاس آئے گی۔ اصل حکومت اس کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ جتنے اہل علم حضرات تھے، آپ نے ہسٹری پڑھی ہوگی، تاریخ پڑھی ہوگی، اس زمین و آسمان کی اور اس دنیا کی تاریخ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، اس کا وجود ہوا، کتنی مخلوقات ہوئی، انسان سے پہلے جنات تھے، فرشتے تھے، کیا کیا مخلوقات تھیں، انسان آیا، حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان دنیا میں تشریف لائے، پیدا کیے گئے، اور کہ کتنے اتار چڑھا آئے ہیں، کتنے اتار چڑھا آئے ہیں اس دنیا کے اندر، کتنی سلطنتیں انسانوں کی، کتنی حکومتیں اللہ کے بندوں نے کی ہیں، اور کتنے پیریڈ کے بعد ان کو زوال آیا، کتنے پیریڈ کے بعد ان کو زوال آیا۔ یہ زوال کیوں آیا؟ جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا تھا کہ میں ہی بڑا رب ہوں، سب سے اعلیٰ رب میں ہوں، آخر وہ کیا کہا؟ اور جس نے اپنے خزانے پر اتنا ناز کیا کہ اونٹوں پر اس کے خزانے کی چابیاں لاکھ کے چلا کرتی تھی، اتنا بڑا خزانے کا مالک، مگر اللہ نے زمین میں دھسا دیا، خزانہ کون نہیں ہے۔ قرآن پاک سے پوچھو جب قومیں بغاوت پر اتری، اللہ پاک نے ان کو سزائیں دی، اور آسمان سے پتھر برسائے گئے، خون کی برسات ہوئی، یہاں تک کہ وہ زلزلے ہوئے زمین کو تختہ الٹ کے پھینک دیا گیا، اور سارے لوگ غرقاب کر دیے گئے، یعنی خشمنوں کا عذاب آیا، آیا کہ نہیں آیا؟ بالکل آیا۔ اور آج آپ بھی دیکھ رہے ہو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے اور معمولی سی جھٹکا ہوتا ہے، جو صدیوں پرانے پہاڑ کبھی ہلے نہیں تھے، اور وہ جب آخری آپ اللہ کی منشائی تو ہلنے شروع ہوئے تو کسی حکومت نے آگے ہاتھ نہیں رکھا، بے بس ہو گئے سارے،
زلزلہ آیا پچھلے سالوں میں آپ نے دیکھا تو اس وقت پوری بستیوں کی بستیاں تحصیل ضلع سب درہم برہم ہو گئے، ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت بتاتا ہے۔ کہنے کا مفہوم یہ ہے، کوئی یہ نہ کہے میں کسی کو ختم کر دوں، میں تختہ ہستی سے مٹا دوں، ختم کرنے والا میرا اللہ، مٹانے والا میرا اللہ، اس کا واحد فیصلہ ہے فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء سمجھے نہیں؟ آدم علیہ السلام کسی ملک کے اندر آئے تھے، ہجرت کر کے مکہ پاک چلے گئے، ادھر سے ہجرت کر کے گئے، پہلا تو ہمارے پیغمبر کا قدم زمین پر پڑا، ہندوستان پر پڑا نا، اس کے بعد کتنی اپورتیاں آئیں، آتی رہیں، جاتی رہیں، بدلتی رہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے آئے تھے، منکر آئے تھے، آج دو بھی دیکھ رہے ہو کیا ہو رہا ہے۔ مگر ہمیں اپنا ایمان مضبوط رکھنا ہے اور ایمان سے یہ یقین کرنا ہے کہ آخر حکومت اللہ کی ہے، آخر حکومت اللہ کی ہے۔ جب اللہ کی حکومت پر ایمان رکھو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نیک لوگوں نے ہمیں راستہ بتایا، مشکلیں ریت کے آسان نشبت مرد باید کے حراس نشبت، مشکلات آتی ہیں مگر مرد مجاہد کو چاہیے کہ وہ پریشان نہ ہو، ہراساں نہ ہو، کسی مصنوعی طاقت سے پریشان نہ ہو، اس لیے کہ یہ ساری طاقتیں مٹنے والی ہیں، باقی رہنے والی طاقت صرف اللہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یقین میں استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک پیغمبر کے دین کو قائم و قائم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ہماری مساجد اور ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر محافظ کوئی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا